بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام حضرت یعقوب اور ان کی بیوی رحیل کے ہاں پیدا ہوئے۔ وہ یعقوب کا 11واں بیٹا تھا اور ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام بنیامین تھا۔ چھوٹی عمر سے یوسف نے قیادت حکمت اور روحانیت کے غیر معمولی خصوصیات کا مظاہرہ کیا۔ یوسف کی کہانی ان کے صبر، ایمان، لچک اور مصیبت کے وقت قیادت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ غلامی سے مصر میں ایک طاقتور رہنما اور ان کے اثار کرتی ہے۔ ان کی زندگی اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنے اور چیلنجوں کے ذریعے ثابت قدم رہنے کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ یوسف کی ابتدائی زندگی خوابوں کے ایک سلسلے سے نشانزدہ تھی جس نے ان کی مستقبل کی عظمت کی پیش گوئی کی تھی۔ ایک مشہور خواب میں 19 ستارے سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ خواب ان کے مستقبل میں اقتدار اور قیادت کے عروج کی علامت تھا۔ ان کے بھائیوں نے یوسف کی پسندیدہ حیثیت سے حسد کیا اور ان کے خلاف سازش کی۔ انہوں نے یعقوب کو قائل کیا کہ وہ یوسف کو مصر بھیجیں، جہاں انہوں نے عنایت ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ اس واقعے نے یوسف کے مصر کے سفر کا آغاز کیا، جہاں انہیں بے شمار چیلنجوں اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مصر میں یوسف کو 45 نامی ایک امیر آدمی کو غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ اپنے حالات کے باوجود یوسف اللہ کے وفادار رہے اور سخت محنت کرتے ہوئے اپنے آقا کی عزت حاصل کی۔ وہ اپنی غیر معمولی انتظامی صلاحیتوں، دیانتداری اور امانتداری کے لیے مشہور ہوئے۔ پوٹیفر کی بیوی زلیخا نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن ایوان نے اس کی پیش قدمی کی مزاحمت کی۔ غصے میں اس نے اس پر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ اسے بہکانے کی کوشش کر رہا تھا اور یوسف کو قید کر دیا گیا۔ اس واقعے نے یوسف کے صبر، ایمان اور کردار کا امتحان لیا، لیکن وہ اپنے عقائد پر ثابت قدم رہے۔ جیل میں یوسف نے 2 ساتھی قیدیوں سے ملاقات کی جن کے خواب تھے نہیں کر سکتے تھے۔ یوسف نے ان کے خوابوں کی صحیح تعبیر کی پیش گوئی کی کہ ایک کو رہا کیا جائے گا اور دوسرے کو پھانسی دے دی جائے گی۔ اس واقعے نے یوسف کی پیغمبرانہ صلاحیتوں اور انسانی دل کے کاموں کو سمجھنے کی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ برسوں بعد فرعون نے ایک پریشان کن خواب دیکھا جس کی تعبیر اس کے مشیروں میں سے کوئی نہیں کر سکا۔ رہا ہونے والے قیدی نے یوسف کی مہارت کو یاد کیا اور فرعون سے ان کی سفارش کی۔ یوسف نے فرعون کے خواب کی تعبیر بتائی۔ 7 سال کی کثرت کے بعد 7 تخت کی پیش گوئی کی۔ فرعون نے یوسف کو خوراک کے ذخیرہ اور تقسیم کی نگرانی کے لیے اپنا وزیر مقرر کیا۔ یوسف علیہ السلام کی غیر معمولی قیادت اور انتظامی مہارتوں نے مصر کو قید کے لیے تیار کرنے میں مدد کی، بے شمار جانیں بچائیں۔ وقت کے دوران یوسف کے بھائی امداد کے لیے مصر آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا لیکن اپنی شناخت ظاہر نہیں کی۔ اس کے بجائے ایوان نے ان کے کردار کی جانچ کی، انہیں چیلنج کیا کہ وہ اپنی مدد کے لیے اپنی اہلیت ثابت کریں۔ آخرکار انہوں نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ مل گئے۔